السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید. میں ہوں عرفان حیدر. آج کے پروگرام میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے کراچی دورے، وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات اور وسائل کی کشمکش اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر اہم بیانات سامنے آئے ہیں جن پر بات کریں گے. سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کو اس کا آئینی حق ملے تو صوبہ دیگر صوبوں سے آگے نکل سکتا ہے، جبکہ پنجاب میں مبینہ ناروا سلوک پر سیاسی تنازع بھی شدت اختیار کر گیا ہے. دوسری جانب رانا ثناء اللہ کا سخت موقف، پی ٹی آئی کی ممکنہ پہیہ جام ہڑتال پر قانونی سوالات اٹھا دیے اور سندھ حکومت کی جانب سے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت. آج کی بڑی خبریں ہیں. ادھر علیمہ خان کے عمران خان کی قید تنہائی سے متعلق سنگین خدشات اور بیرسٹر سیف کے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت کی کوششوں پر بھی ملک کی سیاست میں نیا موڑ لے کر آئی ہے. آج انہی اہم موضوعات پر بات کریں گے. کیا بیرسٹر سیف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دوسری جانب محمود خان اچکزئی جو نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں تحریک انصاف کے، کل ان کا ایک اہم بیان تھا. انہوں نے کہا کہ ہر 100 افراد کا تحریک انصاف میں ایک علیحدہ لیڈر ہے، رہنما ہے. تقسیم اتنی زیادہ ہے، دھڑے بندی ہے. کراچی جب سہیل آفریدی آئے تو یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایک دھڑا جو تھا اس نے استقبال کے لیے جانا بھی مناسب نہیں سمجھا، جبکہ دوسرا دھڑا جو ہے اس نے استقبال کیا ہے. سبین یونس صاحبہ تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں، آگے جا کے حکومتی موقف بھی لیں گے. سبین صاحبہ، یہ تقسیم در تقسیم پارٹی کے اندر تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے، لیکن تحریک انصاف میں تو اب کھل کے یہ چیزیں سامنے آنے لگ گئی ہیں. سہیل آفریدی صاحب کا جو کراچی وزٹ تھا، اس میں جو فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، ان کا دھڑا جو تھا انہوں نے ریسیو تک نہیں کیا. معاملات اندر چل کیا رہے ہیں؟ اچھا، السلام علیکم جی. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، جتنا ظلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے نا، اس سے آدھا یا چلو 10% بھی کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوتا نا تو آج وہ اس پارٹی کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی پارٹیاں تھیں، بڑے بڑے ان کے نام تھے، وہ ایسے غائب ہوئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے. پی ٹی آئی تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں کروانے کی، دیکھیں، ایک جمہوری پارٹی ہے، یہ کوئی ایسی پارٹی تھوڑی ہے جو کسی نے کھڑی کر دی ہو، جس میں جو ہے آقا غلام کا کوئی رشتہ ہو، اس میں پتا ہو کہ سب کو پتا ہو کہ جی یہ ایک بندہ ہے، اس کی بیٹی نہیں آگے آنا ہے یا اس کے بیٹے نہیں آگے آنا ہے. یہ جمہوری پارٹی ہے، اس میں سہیل آفریدی جیسے ینگ لوگ جو ہے نا ان کو موقع دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کیسے وہ ایک عام لڑکا آج وہ دیکھیں کیا ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ، اور کیسے لوگ اس پہ محبت اپنی نچھاور کر رہے ہیں. تو یہ پارٹی جمہوری ہے، یہاں پہ اختلافات ہوتے ہیں. اور لیکن ایسی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان کو ریسیو نہیں کیا، یقین کریں ایسی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. اور ایسی کوئی ڈویژن آپس میں اختلاف رائے بالکل ہے، بہت جگہوں پہ ہے، ہوتا بھی ہے. اور یہ تو جمہوریت ہے نا، کسی بھی جمہوری پارٹی میں یہ اختلاف رائے تو ضرور ہوتا ہے آپس میں. لیکن ایک جو لڑائی کرانے کی کوشش کی جاتی ہے نا سوشل میڈیا سے، کچھ لوگوں سے جو ہے نا ٹویٹس کروا کے، وہ ایک الگ چیز ہے. محترمہ، اصل میں یہ میری رائے نہیں ہے. اس وقت نامزد کیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، جو کہ تحریک انصاف سے نہیں ہے، ایک اور پارٹی سے، آپ کے اتحادی ضرور ہیں. اسی طرح سینٹ میں جو نامزد کیا اپوزیشن لیڈر، وہ بھی ایک دوسری جماعت کے علامہ راجہ ناصر عباس کا، مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کہ ہر 100 افراد نے ایک اپنا لیڈر چنا ہوا ہے. یہ اس وقت تقسیم ہے پارٹی کے اندر، جس کی وجہ سے کوئی ایک فیصلہ. پہلی بات تو یہ اگر ایسی بات ہے، ٹھیک ہے، چلے اگر ہم مان لیں کہ ہاں جی، پہلی بات ہے میں نے یہ ان کا بیان سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے کہا ہوگا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. پہلی بات، اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے، میں بعد میں سنوں گی اس پروگرام سے بات. کیا ہاں، اگر انہوں نے تو مجھے بتائیں، جب یہاں کوئی دھرنے کی کال ہوتی ہے، کوئی 26، کیا ایسا ہوتا ہے کہ آدھے لوگ کہ 100 لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور 100 لوگ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں بظاہر تو یہی نظر آتا ہے نا کہ اڈیالہ جیل کے باہر باقاعدہ سوشل میڈیا سے ٹویٹر آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کہا جاتا ہے کہ اڈیالہ کے باہر پہنچیں، اور پہنچنے والوں کی تعداد 200-250 ہوتی ہے. یہی وجہ ہے شاید. ایسی بالکل نہیں. اچھا، اس پہ رک جائیں، پہلے میں اس کا جواب دے دوں، ٹھیک ہے. کال جب بھی ہمیشہ دی جاتی ہے، پہلی بات ہے 250 تو کبھی بھی نہیں ہوتے. 250 تو ہم رات تک بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو 1000 کم از کم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو رات کو 2 بجے بھی بیٹھے ہوتے ہیں. تو 250 والی بات تو بالکل غلط ہے. لوگ ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں. ظاہر اب ہم وہاں کھڑے ہو کے گنتی کریں، وہ پورا علاقہ بھرا ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈھابے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو 2 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، کال جب بھی کسی بھی پارٹی کی آتی ہے نا، تو اس میں جتنے لوگ، یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہا جائے تو لوگ اس لیے نہیں آ رہے ہوتے کہ جی ہم نہیں آئیں گے، جی ہمیں علیمہ خان نے کیوں کال دی ہے یا ہمیں اس نے کال دی ہے. ایسی کوئی وجوہات نہیں ہوتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں جو پارٹی کے ساتھ فسطائیت کی گئی پچھلے 3 سالوں کی فسطائیت کا ایک آپ دفعہ دیکھ لیں، جتنے پرچے دہشت گردی،
عام شہریوں کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. عام یہ آپ شہری مجھے اگر بتائیں کہ مثال. ملکی املاک کو جلائے گا، توڑ پھوڑ اچھا کرے گا تو ظاہر ہے اچھا دہشت گردی اچھا کا پرچہ ہوگا، اس میں اچھا تو کوئی مجھے دو رائے بتائیں نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کچھ دیکھیں، یہ تو آپ کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں نا کہ توڑ نہیں، پھوڑ میری کرے گا بنائی ہر باتیں شہری. نہیں ہیں، میں یہ سب ویڈیوز دیکھ اسلام چکا آباد ہوں میں نا، میں 9 مئی کی نہیں. ویڈیوز دیکھ چکا ہوں۔ اچھا ویڈیوز تو سی سی ٹی وی جو آپ ایک واقعے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں نا، اس کو تو سزائیں بھی ہوگی، کیا ہو گیا جو بھی ہوا، اور اس میں تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی سزائیں ملی جو اس شہر میں لوگ موجود ہی نہیں تھے. جی میں جی، اس پہ اس لیکن وہ وقت کامنٹ ٹویٹر نہیں کے کر رہی، اوپر میں کمپین جنرل چلا رہے بات تھے کر رہی بیٹھ ہوں. کے، اعانت میں اس جرم میں یہ وقت آتا ہے۔ چلے میں آگے جا کے آپ سے سبین صاحبہ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ میری پوری بات سن لینا، پوری بات سن لیں. ان پہ الزام یہ لگا کہ وہ شہر میں موجود تھے اس وقت، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں پہ الزام لگا کہ وہ موٹر سائیکل لے کے بھاگ گئے، کچھ پہ اس طرح کے الزام. دیکھیں آپ جو ہے نا، جو اور باقی جو عام لوگوں پہ جتنے اس وقت کوئی ہزاروں لوگ ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر ہے، کچھ لوگ موجود ہی نہیں تھے ان جلسوں میں، گئے ہی نہیں. میں خود پرسنلی جانتی ہوں کتنے اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ جلسے کے کہیں گئے نہیں، انہیں گھروں سے آ کے پکڑ کے لے کے ان پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر ہو گئی ہیں. چلے اس طرح اس کی میں کرتے ہیں قصائیت بات۔ ہے. محترمہ میں آگے چل کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ ارباب خضر حیات صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت کے لیے۔ یہ کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا ہے، شہر کو یرغمال بنا گیا، ٹریفک جام رہا، ترجمان وفاقی حکومت سندھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب پنجاب کے اندر جب وزٹ کیا لاہور کا، سرگودا کا سہیل آفریدی نے، تو پنجاب نے اس طرح تعاون نہیں کیا جس طرح پیپلز پارٹی نے کیا۔ اب پیپلز پارٹی کے تعاون کرنے سے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مسلم لیگ نون کو اعتراض ہے۔ دیکھیے، جہاں تک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا پہلے دورے لاہور اور اب وہ کراچی چلے گئے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بیرسٹر گوہر کی جگہ انہیں پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے یا کیا وجہ ہے۔ یہ تو ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے، کیونکہ یہ تو جو پارٹی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہوتی ہے تو وہ یہ دورے کرتی ہے پارٹی کو موبیلائز کرنے کے لیے یا اس قسم کے وہ، لیکن ابھی تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جب سے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے تو میں نے تو ان کو پشاور میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ کبھی وہ ڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی وہ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ہوتے ہیں، کبھی لاہور چلے جاتے ہیں، کبھی وہ اب کراچی چلے گئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں جو ان کا اپنا آبائی حلقہ ہے وہ تیرا میں، وہاں پہ دیکھیے وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ بے گھر ہو رہے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے۔ لیکن کراچی کی ان کو فکر ہے، اپنے سیر سپاٹے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن اپنے صوبے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو جس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے، جن کو ابھی تک میرے خیال میں یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، کیونکہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو بہت زیادہ یعنی ان کے ساتھ بہت زیادہ اپنے صوبے کی فکر ہوتی ہے، وہاں کے عوام کی فکر ہوتی ہے، گڈ گورننس کی فکر ہوتی ہے، لیکن انہیں ان باتوں کی کوئی سوچ بوجھ ہے ہی نہیں۔ وہ صرف سیر سپاٹوں کے لیے میرے خیال میں وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور جس طرح میں نے گزشتہ روز بھی ایک شو میں یہ وہ کہا تھا کہ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے تو یہ ابھی تو اگلے مہینے رمضان ہے اور عید کے بعد جو ہے یہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر ہوں گے بھی نہیں۔ لیکن اچھا، ہوں گے بھی نہیں؟ اب رکے گا، یہ آپ کی معلومات ہے، آپ کی آبزرویشن ہے، کیا تجربہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح؟ نہیں یہ آبزرویشن نہیں ہے، یہ میں نے جب علی امین صاحب کو میں نے ایک ٹاک شو میں تقریباً 1-2 مہینے قبل کہا تھا کہ علی امین وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، اور وہی ہوا، پھر 2 مہینے بعد وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ نہیں تھے۔ اور اب بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عید کے بعد سہیل آفریدی وزارت اعلیٰ کی کرسی پر نہیں ہوں گے۔ یہ میں اپنے یہ اوپر فیصلہ ہو چکا ہے؟ نہیں، فیصلے تو دیکھیں نا، فیصلے تو عوام کرتے ہیں، اور عوام کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا تو وہ مستند فیصلے ہوتے ہیں اور وہی فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح ابھی یعنی خیبر پختونخوا میں جو ضمنی الیکشن ہوا تھا ہری پور میں، اس میں بھی پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست کا سامنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پشاور میں، مردس کوہاٹ میں، سوابی میں، پشاور اسلام آباد موٹر وے پر انہوں نے جلسے کیے، تو جن میں میرے خیال میں 200-300 سے زیادہ لوگ ان کے جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتے ہیں، تو صوبے کے عوام بھی انہیں مسترد کر چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات ہے۔ جس طرح یہ لاہور گئے تھے تو بیرسٹر گوہر صاحب کا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ لاہور کیوں گئے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی میں جو ہے نا کہ یہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو مذاکرات حکومت کے
के साथ करे। पहले तो ये लोग खुद एक पेज पे हो जाए कि इनकी पार्टी का बड़ा कौन है, छोटा कौन है, अभी तक हमें ये समझ नहीं आई है। और दूसरी बात ये कि पीटीआई अब किससे परीने भी बन चुकी है। मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कोई सियासी जुमात नहीं है। अरबाज साहब रुकेगा, आप कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, सबीन साहब भी मुस्कुरा रही हैं। हमने कराची में इससे मुख्तलिफ हालात देखे हैं, ठीक है, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि 5-7 हजार लोग आए थे, लेकिन फिर भी सुहेल आफरीदी के लिए लोग आए, जितने भी थे उनकी तादाद जिस तरह फस्तायत रही पिछले 3 सालों में, ठीक है, उसमें कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारे गलत है। तो अगर आप कह रहे हैं सुहेल आफरीदी नहीं होंगे ईद के बाद, तो उनके मुतबादिल क्या कोई और वजीर आला के पीटीआई से ही आएगा या हुकूमत का धरन तख्ता कर दिया जाएगा, गवर्नर राज होगा, क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही ना। देखिए जी, यहाँ पर जो है ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त अपोजिशन में है, अवामी नेशनल पार्टी है, JUIF है, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो तमाम जमातें जो है ना मिलकर ईद के बाद एक फैसला करेगी और पीटीआई की वजीर आला नहीं होंगे। सर 2/3 मेजोरिटी है पीटीआई के पास, कैसे मुमकिन है? देखिए 2/3 मेजोरिटी है, लेकिन इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 35 या 40 के करीब इसके MPA इनका साथ छोड़ चुके हैं। वो अब पीटीआई में अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब वो लोग भी मायूस हो चुके हैं। यहाँ पर चंद मखसूस मंजूर नजर अफराद को नवाजा जा रहा है, जिस पर इनकी पार्टी में जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे इल्म है, तो खैबर पुख्तूनख्वा में भी यहाँ पर तकरीबन 10-12 ग्रुप तो इनके है ही है। ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। और बाकी भी मेरे ख्याल में कुछ लोग नाराज है और कुछ पार्टी से नाला है। ये देखिए ना, ये पिशावर में देखिए इन्होंने जलसा किया था, जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है, इनकी अपनी गवर्नमेंट है यहाँ पे, उसमें मेरे ख्याल में 2-3 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे। पिशावर जैसे जो कि सूबे का दारुल हुकूमत है, इनकी अपनी हुकूमत है, तमाम तर हुकूमत की वो इस्तेमाल करने के बावजूद भी लोग इनके जलसे जुलूसों में नहीं आ रहे। यहाँ तक कि इनके अपने पार्टी कारकुन भी नहीं आ रहे। पहले तो जब इनके जलसे जुलूस वो कामयाब हुआ करते थे तो वो अफगानियों को ले आया करते थे, लेकिन क्योंकि अब वो गैर कानूनी अफगानी भी यहाँ से चले गए हैं, तो इस वजह से जो है ना, तो इनकी सियासी मौत हो चुकी है। और मैं एक बात और भी मैं जरा क्लियर करता चलूं कि 2029 का जो इलेक्शन है ना जी, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबीन मुकाबला होगा, उसमें पीटीआई आपको कहीं नजर नहीं आएगी। अच्छा, बड़ा दावा कर रहे हैं आप, जाहिर है तो हालात बताएंगे। मैं सबीन साहिबा से सवाल कर लेता हूं। सबीन साहिबा, केपीके की जो इस वक्त हालात हैं, मैं आपको जाती मालूमात के बिना पर बता सकता हूं कि सिर्फ डेरा इस्माइल खान या बन्नू की बात की जाए ना, मैं 12 अपने प्रोग्राम से मैं बात कर चुका हूं, मेरी बात होती है वहां बहुत सारे लोगों से, अजीज़ो अकारिब हैं, दोस्त हैं, वो बताते हैं कि जो पुलिस सर्विस में लोग हैं ना, वो अपना पुलिस सर्विस कार्ड अपने पास नहीं रखते कि किसी वक्त भी दहशतगर्द उन्हें रोक के ये देख लें कि पुलिस वाला है तो शायद उन्हें कत्ल कर दें। ये सूरत हाल है। पहले ये होता था, हमने देखा है कि भक्कर या मियां वाली में अगर कोई बीमार होता था तो उसे कहा जाता था डेरा इस्माइल खान ले जाएं। ये 2008-9 की बात बता रहा हूं। अब डेरा इस्माइल खान के लोगों जब बीमार होते हैं ज्यादा कोई, तो वहां के हॉस्पिटल वाले कहते हैं इसे भक्कर या मियां वाली ले जाएं। मतलब पंजाब और केपीके का फर्क। तो परफॉर्मेंस कहां है, गवर्नेंस कहां है? अगर नारों तक या बयानियों से पेट भरता है तो अवाम कब तक ये सुनते रहेंगे नारे और परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ नहीं होगा? अच्छा, आपने ना बहुत सारे सवाल कर दिए। मैं सवाल देखिए, आप बारी बारी अगर मैं कुछ भूल भी जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। लेकिन अच्छा, सबसे पहले तो गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। पीटीआई की, अच्छा इतना इनको गुस्सा है ना, इन साहब को गुस्सा है पीटीआई पे, सुहेल आफरीदी पे। सुहेल आफरीदी क्यों जा रहे हैं, क्यों लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं? इसलिए लोग उनसे, मैं इस पहले सवाल का जवाब दे दूं, लोग उनसे इसलिए मोहब्बत कर रहे हैं कि वो फॉर्म 45 के असली वजीर आला हैं। वो बंदूक के जोर पे, अगवा करने के जोर पे नहीं आए, वो गोली के जोर पे नहीं आए। इस तरह नहीं आए कि किसी के ऊपर, दूसरों के ऊपर आप दहशतगर्दी की FIR कर दे, वो अगला बंदा आगे ही ना आ सके और उसका जो है मैंडेट छीन के नहीं आए। वो असली जो है ना, वो जीत के आए। अवाम ने वोट डाला, वो अवाम के वोट से आने वाला MPA बना। वो एक आम लड़का था, वो MPA बना और वो अब वो वजीर आला है। इसलिए लोग उससे मोहब्बत करते हैं और वो हर जगह जाएगा, उनका हक बनता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी कि अगर कोई चेयरमैन नहीं है तो वो नहीं जा सकता। ठीक है, पार्टी को खान साहब ने उनको नामजद किया और इसी चीज के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए की है, तो वो हर जगह जाएंगे। सुहेल आफरीदी के जात से तो एतराज नहीं है ना, उन्हें तो चंद माह हुए हैं, वो क्या परफॉर्म करेंगे? पहले जो 3 वजीर आला रहे उन्होंने क्या किया? मैं बारी बारी बातों के जवाब दे रही हूँ। उन्होंने कहा ना सैर सपाटा करने के लिए लंदन
دیکھیں مجھے پہلے پوری بات کرنے دیں، میں آپ کی بات میں بالکل بھی نہیں بولی، ٹھیک ہے؟ بولے اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا جی سیر سپاٹا کرنے کون جاتا ہے؟ یہ ان کے سارے جاتے ہیں جو ان کے لیڈر ہیں، جو لندن پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیر سپاٹا ذرا سا کچھ ہوتا ہے تھوڑی بعد وہ لندن پہنچے ہوتے ہیں، وہ اپنا علاج کرانے بھی لندن پہنچے ہوتے ہیں۔ سہیل آفریدی کہیں نہیں گیا، وہ علاج دے رہا ہے اپنے صوبے میں۔ آج میں نے ایک تصویر دیکھی قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل، اس میں ایک بورڈ، وہاں پہ ایک بینر لگا ہوا ہے۔ شرم آنی چاہیے پنجاب کو بھی اور شرم آنی چاہیے سندھ کو، سب کو، کہ وہاں بینر لگا ہوا ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل پہ کہ یہاں KPK کے لوگوں کا علاج فری کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور وہاں پہ ہیلتھ کارڈ جو ہے، اور ہیلتھ کارڈ ایک تو اویلیبل ملتا ہے سب کو، اور ہیلتھ کارڈ میں کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا گیا ہے KPK میں، اور پنجاب حکومت نے کیا کیا کہ ہیلتھ کارڈ کو بند کر دیا ہے۔ سب سے پہلے تو شرم سے ڈوب مرنے کا یہی مقام ہے میرے خیال میں کرپشن ہوئی وہ بھی ذرا بیان کر دیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی جو ہوئی وہ الگ بات ہے۔ کرپشن جتنی ہوئی ہے نا، جو 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، وہ بتایا IMF نے، ٹھیک ہے؟ وہ اس حکومت میں ہوئی ہے۔ یہاں جو کرپشن کی باتیں آپ کر رہے ہیں نا، وہ IMF نے بتایا، وہ ہم نے کسی نے نہیں بتایا جو کرپشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈوب کے مرنے کا پہلے تو مقام یہی ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ 2-3 تصویروں کی بات کر رہی ہوں، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں۔ میں آپ کو تو صرف ایک گورننس کی ایک ذرا سی جھلکی دکھا رہی ہوں گورننس کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بیٹھا، گورننس پہ جتنی نظر اس بندے کی ہے اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری میں گورننس 13 سالوں میں کوئی نیا ہاسپٹل بنا ہے محترمہ، کوئی نئی سڑک بنی ہے؟ ہاسپٹل میں سب سے پہلے یونیورسٹیز پہ آ رہی ہوں۔ دیکھیں 14 نئی یونیورسٹیاں، ٹھیک ہے؟ 14 نئی یونیورسٹیاں، آپ کہیں گے تو میں ساری آپ کو اس کو ڈیٹیل بھی بھیج دوں گی۔ 14 نئی یونیورسٹیاں بنی ہیں جو KPK کے دور میں بنی ہیں۔ اب مجھے آپ بولنے دیں، اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پروگرام میں بات کرنے کا، ٹھیک ہے؟ 14 نئی یونیورسٹیاں، اس کے علاوہ لنگر خانے میں کل پرسوں ڈھونڈ کے لوگوں کو لایا جا رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے، یہ چلے ارباب صاحب سن لیتے ہیں، پھر آپ کو میں پورا موقع دوں گا، آپ جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے، ریاست مدینہ کا ویژن اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈھونڈ کے لنگر خانے میں پہنچایا جاتا ہے سردی میں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے پیٹ بھر لو، اپنے لندن چلے جاؤ، اپنے علاج کرا لو، اپنی سرجریاں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کو ڈھونڈ کے پہنچایا جا رہا تھا لنگر خانے میں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں گورننس۔ لنگر خانے کس سے بنائے تھے محترمہ؟ احساس پروگرام کے اندر، احساس پروگرام کے اندر اسکالرشپ کے پروگرام، لنگر خانے کس سے بنائے تھے؟ نیوٹریشن کے پروگرام ہے۔ احساس پروگرام کو اور زیادہ مزید اس کو بڑھایا گیا۔ جو احساس پروگرام عمران خان نے دیا تھا، پہلے وہ صرف 2000 روپے پر ایک مہینے کا پروگرام تھا، اس کے بعد اس میں 14 نئے پروگرام شامل کیے گئے عمران خان کے دور میں۔ اس کو مزید ایکسپینڈ کیا گیا ہے اب KPK حکومت نے، اور باقی یہاں کیا ہو رہا ہے یہ آپ سب کو۔ اچھا، میری معلومات کے مطابق وہ بے نظیر، سن لیں بے نظیر لنگر خانے جو ہے، سن لیں فیکٹس کیا کہتے ہیں، نمبر کیا کہتے ہیں، ڈاکومنٹس کیا کہتے ہیں کہ لنگر خانے جو ہے ایک پرائیویٹ، ایک آپ کہیں ایک NGO نے بنائے تھے، میں اس کا چھیپا نام لے لیتا ہوں، پرانی بات کر رہے ہیں، سیلانی والوں کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ اور بات تھی۔ یہاں پہ اچھا دوسرا آپ کو بتا دوں، لنگر خانے تھے، ان کو سپورٹ کیا گیا۔ دیکھیں جب ڈاکٹر ثانیہ نشتر تھی، کچھ سیلانی والوں کو بھی ہم نے امبریلا میں لیا تھا، پاس منسٹری نے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے علاوہ لنگر خانے کا پروگرام جو ہے وہ بند کر دیا تھا پنجاب حکومت نے۔ پنجاب حکومت نے آتے ہی سب سے پہلے غریبوں پہ لات ماری تھا، ان کو تو غریب ویسے ہی بہت نفرت ہے ان کو۔ سب سے پہلے لنگر خانے بند کیا، پھر کچھ عرصے بعد ہیلتھ کارڈ بند کر دیا، اسکالرشپ پروگرام احساس کا، مطلب میں کہتی ہوں کہ بڑے افسوس دکھ کی بات ہے۔ احساس پروگرام جو تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کیا گیا۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کو نہیں پتا، اس کا مطلب ہے آپ کو انفارمیشن نہیں ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ میں سارے ڈاکومنٹ دیکھ چکا ہوں، آپ کہتے ہیں میں اس کا کیا روپے پر منتھ دینے کا پروگرام تھا۔ عمران خان نے اس پروگرام کو احساس پروگرام کر کے 14 نئے پروگرام ایڈ کیے، اس میں ڈالا تعلیم کا پروگرام، اس میں ڈالا نیوٹریشن کا پروگرام، اس میں مزید پروگرام، اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے اس کو آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں محترمہ، چلے یہ سوال کر لیتا ہوں نا میں آپ سے، یہ سوال آپ وفاقی دارالحکومت میں بیٹھی ہیں، آپ بتا رہی ہیں میں اسلام آباد میں ہوں، آپ نے پنڈی وزٹ کیا؟ آپ نے پنڈی وزٹ کیا؟ لاہور گئی ہیں کبھی؟ ادروائز میں نہیں بیٹھوں گی۔ دیکھیں میری بات سنیں، سہیل آفریدی جب آیا، آپ دہشت گردی کی آپ نے ایک بات کی تھی، مجھے وہ بات بھی کمپلیٹ کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ میرے سے پہلے مجھے جواب دینے دیں۔ آپ نے کہا کہ یہاں یہ دہشت، سب سے پہلے سہیل آفریدی نے کیا کیا، جرگا کرایا، اور اس میں سب پارٹیاں بیٹھی تھیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بیٹھے، سب پارٹیاں بیٹھی تھیں اس میں ساری پارٹیوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا تھا، سب پارٹیوں نے۔ آپ کیا فیصلہ کیا تھا سب پارٹیوں نے؟ ہونا چاہیے اس میں سب، انہوں نے کہا تھا کہ سب مل بیٹھ کے ملٹری آپریشن کی بات کرنی چاہیے، اور یہ سب پارٹیوں نے کہا تھا جرگا بھول گئے، یہ سب جو ان کو رزلٹ کیا ہوا؟ سب سے پہلے عمران خان، تو رزلٹ کس نے دینا ہے؟ رزلٹ سب نے مل کے بیٹھ کے دینا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں۔ وہ جو پارٹی ہے نا، وہ ایک حکومت، ایک صوبے پہ حکومت کر رہی ہے، آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگا میں وقت کم ہے محترمہ، آپ نے مسلسل 9 منٹ سے بول رہی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ ارباب صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں نا۔ ارباب صاحب
دہشت گردی ختم کرنا کہیں بھی آرٹیکل 245 یہ کہتا ہے کہ وفاق کا اختیار ہے، کسی بھی صوبے میں وفاق آرمی کو ڈپلوائے کر سکتی ہے اگر دہشت گردی کے مسائل ہوں۔ پھر آپ کی حکومت کو کیوں شش و پنج کا شکار ہے؟ اگر آپریشن مقصود ہے اور آپریشن ہی حل ہے جو بظاہر نظر آتا ہے، تو پھر حکومت کو فل فلیش پاک فوج کو یہ مینڈیٹ دینا چاہیے کہ آپ آپریشن کریں۔ دیکھیے گزشتہ روز ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سب کچھ واضح کر چکی ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں جہاں آپریشن ہوگی ہم کریں گے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہی ہو بھی رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، گزشتہ روز آپ نے پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ صوبے میں یہ کیا نام ہے اس کا اطلاعات کے ان کے جو منسٹر صاحب ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی جو ہے جنہوں نے یہاں پر ہماری سیکورٹی فورسز کو شہید کیا ہے، ہمارے عام شہریوں کو شہید کیا ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جو شہداء ہے، تو ان سب کے قتل کے ذمہ ہے یہ لوگ، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ تو شفیع اس کے جان نے بعد تو بیان میرے دیا تھا۔ یہ بالکل شفیع جان نے یہ بیان دیا تھا، تو ان کا یہ بیان دیکھ کر بھی ہمیں بہت افسوس ہوا۔ پھر شفیع جان صاحب کا یہ بیان بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، جس طرح محترمہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یونیورسٹیاں بنائی ہے، تو شفیع جان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ پشاور کے جو 3 بڑے ہاسپٹل ہے، جو کہ میرے خیال میں شفیع جان صاحب کے والد کی پیدائش سے بھی پہلے بن چکے ہیں یہاں پہ، کہ یہ بھی پی ٹی آئی نے بنائے ہیں۔ اب تو میرے خیال میں یہ لوگ ان کی اپگریڈیشن کی جی ہے، اس کی پوری نہیں، ڈیٹیل ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ اپگریڈیشن انہوں نے نہیں کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بنائے ہیں۔ آپ ان کا جی جی، کلپ وہ دیکھ لیں۔ اپگریڈیشن ضرور کی ہے اس کی۔ چلیں آگے بڑھیں۔ اپگریڈیشن بھی یہاں پہ تو کچھ بھی اپگریڈیشن نہیں ہوا، چونکہ میرے گھر کے سامنے ٹھیک یہاں ہے، پر یہ تمام میں ہاسپٹل آپ کو وہ موجود ہے۔ مشینریز کی بھی تفصیل بتا ارباب دیتی صاحب ہوں جو آپ مشینریز حکومت میں پرووائڈ بیٹھے کی ہیں، گئی میرے پاس وقت کم ہے، صرف 1-1.5 منٹ رہتا ہے۔ میں آخر میں آپ سے چاہوں گا یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک پیج نہیں ہے، حکومت کے لیے معاملات خراب ہونے والے ہیں، پیپلز پارٹی کی قربتیں پی ٹی آئی کے ساتھ ویلکم کرنا کراچی کے اندر، کوئی پریشانی ہے حکومت کو؟ دیکھیں اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب جا رہے تھے اور انہوں نے آفیشیل انویٹیشن کے لیے درخواست دی ہوتی تو ان کا وہاں پر والہانہ استقبال بھی ہوتا، وہاں پر وزیر اعلیٰ انہیں دعوت بھی دیتے، گورنر بھی دعوت دیتے، لیکن چونکہ وہ تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے گئے تھے، اپنے سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے، وہاں پہ جو ہے نا اپنی پارٹی کو پتہ نہیں کیا کرنے گئے تھے، تو اس کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں، وہ آفیشیلی وہاں پہ نہیں گئے تھے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ ہم وہاں پہ چلے گئے تو وہاں پر دکانیں بند کر دی گئی اور پیٹرول پمپ بند کر دیے گئے تھے، تو حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا 9 مئی کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے، دکانداروں کو خوف تھا کہ کہیں ان کی دکانیں نہ لوٹ لی جائے، اس لیے تاجر برادری نے خود اپنی دکانیں بند کروائی تھی۔ پیٹرول اچھا، پمپ مالکان کو وہ خوف تھا کہ لوگ پیٹرول ڈال کر گاڑیاں بھگا لیں گے، اس لیے انہوں نے خود پیٹرول پمپ بند ٹھیک کروائے ہے، تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا دیکھیں وقت حقیقت یہ ختم ہے۔ ہو گیا ہے، مجھے ایران والے معاملے پہ بھی ڈسکس کرنی ہے نیکسٹ جو ہے سیگمنٹ میں۔ بہت شکریہ آپ کا ارباب خضر حیات صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سبین یوسف صاحبہ، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور ظاہر ہے تحریک موقف اب بھی یہی ہے کہ پوری قوم یا اکثریت جو پاکستان کے عوام کی ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ معاملات اس سے برعکس ہیں۔ ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایران میں کشیدہ صورتحال کی۔